بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رانا ثناءاللہ کے حوالے سے۔ ایک تو کل رانا ثناءاللہ کی ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اور یہ 7 جون 2020 کو، اور اے این ایف کی عدالت میں ان کی طلبی تھی، انہوں نے پیش ہونا تھا اور ان کی فرد جرم کی جو کارروائی ہے اس کے لیے اس کو بلایا گیا تھا۔ وہیں پہ کچھ دن پہلے رانا ثناءاللہ کو دوبارہ روکا گیا تھا اور ان کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تھی، اور وہ بڑی دلچسپ روداد ہے جو کچھ وہاں پہ ہوا۔ شاید ہمارے میڈیا نے اس کو اتنا زیادہ کور نہیں کیا، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور لیکن کچھ ایسی ایشوز آ گئے تھے جن کے اوپر بات کرنا ضروری تھا، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں جو اس کی دوبارہ تلاشی لی گئی ہے، اور جو کل ان کی کیس کی ہیئرنگ تھی اور جو اس میں کارروائی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کل جج شاکر حسن جو کہ اے این ایف عدالت کے جج ہیں، ان کی عدالت میں ان کی طلبی تھی رانا ثناءاللہ کی۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف 15 کلو ہیروئن کا کیس ہے، اور یہ 1 سال کے قریب جیل میں گزار کے آئے تھے۔ کافی لمبا عرصہ یہ جیل میں رہے، اور جیل میں دسمبر 2019 میں ان کو جیل سے رہائی ملی تھی، اور جیل سے رہائی کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس میں فروری 2019 کا یہ واقعہ ہے، اور اب جون 2020 آ گیا ہے۔ یہ کوئی 1 سال 4 ماہ گزر گئے ہیں، اس کے باوجود جو کیس ہے رانا ثناءاللہ کا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا ابھی تک وہیں پہ کھڑا ہے۔ حالانکہ اے این ایف کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ان میں ڈیلے نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اے این ایف، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انویسٹیگیشنز اتھارٹی ہیں ایف آئی اے کے بعد اے این ایف کی کارکردگی بڑی جو سیٹسفیکٹری ہوتی ہے، اور وہ اپنے کیس کو اچھا پریپیئر کرتے ہیں، اور جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کے پڑھے لکھے بھی ہیں اور وہ محنت بھی کرتے ہیں، اور ان کے کیسز میں اتنا ڈیلے نہیں ہوتا۔ لیکن رانا ثناءاللہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر قسم بھی اٹھائی تھی، حلف بھی لیا تھا، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر کیس کو فیس نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جو جھوٹا ہوتا ہے وہی کیس کو فیس نہیں کرنا چاہتا، اور وہی ایسی مختلف درخواستیں دے کر اور ڈیلینگ ٹیکسٹ استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی جان بخشی رہے، اور وہ ٹائم گین کرتا ہے۔ اور ٹائم گین اس لیے کیا جاتا ہے، اس کے 2 بینیفٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ سیاسی لوگوں کو یہ بینیفٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کبھی حالات کچھ بہتر آ جائیں اور عمران خان کی سیاست کمزور ہو جائے اور دوبارہ اس طرح کے کرپٹ مافیا کو موقع مل جائے، اللہ نہ کرے، لیکن وہ سمجھتے تو ہیں، ان کی خواہش تو ہے، اور اگر اس طرح کے لوگ دوبارہ آ جائیں اور ان کے کیسز، ان کو پھر جو پروسیکیوشن ہے وہ کیسز وڈرا کر لے اور ان کو ریلیف مل جائے۔ دوسرا ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گواہ ہے، ہمیشہ آپ دیکھیں ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ گواہ آتے ہیں، اور جو گواہ پہلی 6-7 تاریخوں پر گواہ تیاری کرتے ہیں، کیس کی ڈیٹ سے 1 دن پہلے وہ اپنے وکلاء کے آفسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ یاد کرتے ہیں، ان سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، ان کو تیار کروایا جاتا ہے، کیونکہ اب جو چیزیں پروسیکیوشن سٹوری ہوتی ہے اس کے مطابق ایویڈنس دینی ہوتی ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کنٹراڈکشن نہ آ جائے ایف آئی اے کی، جو ایف آئی آر کی سٹوری ہے اس میں، جو 161 کی سٹیٹمنٹ ہوئی ہے اس میں، اور جو اب چیف ایگزامینیشن عدالت میں ہو رہا ہے اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہ آ جائے، اس لیے تیاری کروانا پڑتی ہے۔ اب جب ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ گواہ آتے ہیں اور ان کی ایویڈنس نہیں ہوتی تو وہ اگلی ڈیٹ پر تیاری کرتے ہیں، پھر اگلی ڈیٹ پر تیاری کرتے ہیں، 5-6 ڈیٹیں گزرنے کے بعد وہ ان میں سستی آ جاتی ہے اور وہ کیس کو تیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ڈیٹ ہو جائے گی، آج بھی ڈیٹ ہو جائے گی، اور اس طرح کرتے کرتے اس دن ان کی ایویڈنس کروائی جاتی ہے جس دن وہ تیار نہیں ہوتے، اور پھر وہ اتنی زیادہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس کی بنیاد پر جو ملزم ہے وہ فائدہ لے لیتا ہے اور اس کو بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، جو گلٹی ہوتا ہے، جس نے یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے، یہ صرف وہی شخص کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا۔ اب رانا ثناءاللہ نے جیسے حلف اٹھایا تھا، اور بطور مسلمان ہم اعتماد کرتے ہیں کہ ایک طرف حلف اٹھایا ہے جو ہمارے تب کے منسٹر تھے افریدی صاحب نے، اور ایک طرف جو حلف اٹھایا وہ رانا ثناءاللہ نے۔ اب دونوں حلف اٹھا رہے ہیں، اصل اللہ جانتا ہے، لیکن ہم نے تو وہی دیکھنا ہے کہ جو عدالتوں میں ہوگا اور جو عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کون جھوٹا اور کون سچا تھا۔ لیکن رانا ثناءاللہ جو اس کیس سے دور بھاگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ رانا ثناءاللہ اس کیس میں اپنے آپ کو گلٹی سمجھتے ہیں، اور رانا ثناءاللہ کے اتنے سینئر وکلاء ہیں اور ان کا انفلوئنس بھی ہے، وہ اتنا لمبا عرصہ رہے ہیں
بطور وہ وزیر قانون رہے ہیں پنجاب کے، اس وقت وہ MNA ہیں، وہ خود بھی وکیل ہیں، بار کونسلز میں بھی ان کا اثر و رسوخ ہے، اور جب سے وہ جیل سے آئے ہیں تو شاید ان کو خیال آ گیا ہے کہ وکالت اچھی چیز ہے، اور وہ وکلاء کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ PMLN تو ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، اس لیے جو وہ بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز ہیں آج کل اپنے آفس میں بھی بیٹھنا شروع کر دیا ہے اور بار کونسلز میں یہ چکر لگانا شروع کر دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کل جب وہ ان کی طلبی تھی، عدالت میں پیشی تھی، تو ان کے وکیل صاحب کی طرف سے درخواست آ گئی کہ رانا ثناءاللہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں ہیں اور وہ اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ آج نہیں آ سکتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اسمبلی کے اجلاس پر جانے لگے تھے، ان کے نالج میں تھا کہ 6 جون کو ان کا کیس لگا ہوا ہے، اور 6 جون کو جو کیس ہے وہ میں پہلے بھی میرے حال میں 7 جون کہہ بیٹھا تھا، اور اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، 6 جون کو کیس تھا، 7 جون تو آج ہے، تو 6 جون کو ان کا کیس لگا ہوا تھا، تو 6 جون کو جو عدالت ہے اس میں پیش ہونا تھا، تو وہ پہلے درخواست دے کر جاتے، پہلے ایگزیمپشن ملتی تو وہ چلے جاتے۔ جتنے نواب لوگ ہیں کہ پہلے وہ چلے گئے ہیں اور ان کو کنسرن ہی نہیں ہے کہ عدالت دے اجازت نہ دے، جو بھی کرے وہ چپ کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد ان کے وکیل صاحب نے جا کے درخواست دی اور عدالت نے ان کو 1 ٹائم ایگزیمپشن دے دی ہے، اور یہ 1 ٹائم ایگزیمپشن آپ دیکھ لیں پچھلے 4 ماہ سے رانا ثناءاللہ پیش نہیں ہوئے، اور پہلے ان کو ایگزیمپشن ملتی رہتی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے بہانہ اس لیے نہیں لگایا کیونکہ پچھلے جب شہباز شریف کی ضمانت تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو 2 دن سب سے زیادہ ایکٹیو اگر کوئی رہا ہے وہ رانا ثناءاللہ ہے۔ پہلے دن جس دن ان کی ڈیٹ فکس ہونی تھی اور فکس نہیں ہوئی، پورا دن نون لیگ کے وکلاء سارا دن بھاگ دوڑ کی، لیکن ان کی جو کیس ہے وہ فکس نہ ہوا۔ اس دن رانا ثناءاللہ بھی صبح 9 بجے سے اپنی وکلاء ٹیم کے ساتھ اور پورا دن وہاں بھاگتا رہا، اور 2 بجے جب کیس فکس نہیں ہوا، کیس دوسرے دن کے لیے فکس ہو گیا ہے، تب وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور میڈیا کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیس کا کیا بننا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ جسٹس صاحب ایک ریٹائرڈ جسٹس صاحب فوت ہو گئے تھے، تو ججز صاحبان وہاں چلے گئے، تو امید ہے کہ آج 2nd ٹائم یہ کیس لگے گا، حالانکہ 2nd ٹائم کیس نہیں لگتا اور اس کے نالج میں تھا، لیکن ان کے لیے جھوٹ اور سچ کا کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ اور پھر جب دوسرے دن کیس لگنا تھا تو اس دن بھی رانا ثناءاللہ اور یہ جتنے آپ کو ورکرز نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے رانا ثناءاللہ کے پیڈ لوگ تھے، اور وہ عام ورکر نہیں تھے۔ وہ اس طرح کہ ان کا آپ حلیہ دیکھتے، آپ ان کے نعرے بازی دیکھتے، آپ ان کا لہجہ دیکھتے، آپ کو لگ جانا تھا کہ یہ کسی خاص مینٹیلٹی کے اور کوئی اسپیشل قسم کے لوگ بلائے گئے ہیں، جنہوں نے وہاں پر نہ سیکیورٹی اتھارٹیز کو ہلنے دیا اور نہ انہوں نے عدالت کا حیا کیا۔ اب رانا ثناءاللہ کرونا وائرس سے اگر ڈرتے ہوتے تو 2 دن ہائی کورٹ میں نہ گزارتے، اس لیے انہوں نے کرونا وائرس کا بہانہ نہیں لگایا۔ رانا ثناءاللہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں اسلام آباد، وہ وہاں پر لائف انجوائے کر رہے ہیں، اور ساتھ عدالت سے بھی ان کو ایگزیمپشن مل گئی ہے۔ عدالت نے 11 جولائی کے لیے کیس کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ ابھی ان کی ایک درخواست پینڈنگ ہے، پہلے اس درخواست کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ درخواست یہ ہے کہ جو گواہان ہیں جتنے منشیات فروش فیصل آباد سے اٹھائے گئے تھے ان سب کی اسٹیٹمنٹ کی کاپیاں دی جائیں، حالانکہ وہ جھوٹی درخواست ہے۔ ہمیشہ کاپی ملزم کو صرف اس کی ملتی ہے جو چلان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ضمنیوں کی کاپیاں وہ نہیں مل سکتی۔ جو 161 میں جو سیکشن 161 کے تحت جن کو لکھا جاتا ہے، جن کی ایویڈنس صرف ان کی کاپیز ملتی ہیں، باقی جو ضمنیوں میں دریافتوں کے طور پر یا مختلف طریقوں سے جو مختلف لوگوں کے بیان لکھے جاتے ہیں ان کی کاپیز نہیں ملتی۔ لیکن اس نے درخواست دی ہے صرف اور صرف فرد جرم کی کارروائی کو معطل کرنے کے لیے یا اس کو پوسٹ پون رکھنے کے لیے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا کہ پچھلے 6 ماہ سے وہ اس درخواست کا سہارا لیے ہوئے ہے، اور اب 11 جولائی کی ڈیٹ ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج 7 جون ہے، کل 6 جون جب یہ کیس لگا تھا اور 11 جولائی کی ڈیٹ ہو گئی ہے، اور 11 جولائی کو اب پہلے درخواست کے اوپر ہیئرنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر آگے اگست کی چھٹیاں آ جائیں گی، اور اسی طرح یہ کیس پھر اس سال بھی مجھے نہیں لگتا کہ فرد جرم عائد ہوگا۔ دوسرا رانا ثناءاللہ جس دن پہلے دن لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کا کیس فکس ہونا تھا، اس دن وہ آ رہے تھے، اور اس دن ان کے پیچھے 2-3 سیکورٹی کی گاڑیاں ان کے پیچھے انہوں نے پیچھا کیا، لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ جب دوسرے دن شہباز شریف نے پیش ہونا تھا، اس دن رانا ثناءاللہ جب گھر سے نکلے تو آگے پولیس نے پنجاب پولیس نے ان کی گاڑیاں روک لیں، اور ان کے ساتھ ANF کے لوگ بھی تھے، اور انہوں نے رانا ثناءاللہ کو کہا کہ وہ گاڑی سے باہر نکلیں اور وہ تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے وہاں شور مچایا اور انہوں نے کہا کہ جب تک کیمرے نہیں آ جاتے میں جو تلاشی ہے وہ نہیں دوں گا، مجھے آپ لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے
وہ جس طرح کی ان کی گفتگو ہے وہ اس طرح کرنے لگے، لیکن پولیس نے کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں گاڑی کی تلاشی دے دیں، اگر آپ گاڑی کی تلاشی دے دیں گے تو ہم آپ کو جانے دیں گے، نہیں تو آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے اتنی ذلت ہی کافی ہے کہ جس پولیس کے یہ اپنے آپ کو ڈان سمجھتے تھے، آج اسی پولیس نے ان کو روک کر ان کو گاڑی سے اتارا ہے اور اس کی تلاشی لی ہے۔ تو پولیس نے تلاشی لی، تلاشی لینے کے بعد اب پولیس کے بھی نالج میں تھا کہ اب اتنا یہ پاگل تو نہیں ہے کہ اپنی گاڑی میں ہیروین رکھے گا، لیکن صرف اور صرف اس کو سبق سکھانے کے لیے پولیس نے اس کو روکا، اس کی گاڑی کی تلاشی لی، اس کو نیچے اتارا اور اس کے بعد اس کو جانے کی اجازت دی۔ تو یہ آنکھ مچولی ہے اے این ایف کی اور رانا ثناءاللہ کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں نیب کا کیس بھی اس کے اوپر ہے، اس کی بھی عبوری ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے اس کو ملی ہوئی ہے، اور وہ بھی کیونکہ اب کیس دوبارہ لگنا شروع ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیب اس کی ضمانت لگواتا ہے نہیں لگواتا، وہ انکوائری بھی پینڈنگ ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ رانا ثناءاللہ کا مستقبل بھی جیل میں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔